نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اب تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ پتہ ہے فاروق، اس وقت میں تمہیں اس طرح دیکھ رہی ہوں جیسے لوگ شیشے کے آر پار دیکھتے ہیں۔ تمہارے اندر، تمہارا باہر، سب میرے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ کم از کم اس وقت تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ چیزیں چاہیے تھی تو آتے میرے سامنے کہتے، ملیحہ مجھے یہ گھر چاہیے، یہ فیکٹری چاہیے۔ میں انکار کرتی تو آخری حربہ آزماتے، میں انکار کرتی تب نا۔ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کم از کم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سب کنکر پتھر بھی نہیں لگتے۔ ایک فیکٹری کیا میں دنیا دے سکتی تھی تمہارے بدلے؟ تم ایک بار کہتے تو، مانگ کر تو دیکھتے۔ کیا چاہیے تھا تمہیں؟ جان چاہیے تھی میری؟ آتے میرے پاس، کہتے ملیحہ اس کھڑکی سے کود جاؤ، یہ خنجر اپنے سینے میں مار لو، اس پھندے سے لٹک جاؤ۔ میں انکار نہیں کرتی، میں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کندھوں پر ہاتھ رکھنے چاہے۔ اس نے مجھے دھکیل دیا، مجھ سے دور رہو، میرے پاس مت آؤ، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ میں نے تمہیں کیا سمجھا اور تم کیا تھے؟ ہر ایک کو پیسہ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ صرف پیسہ، صرف دولت، وجود کی اہمیت نہیں، انسان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف فیکٹری، صرف گھر، صرف بینک بیلنس اور صرف دولت۔ وہ اب گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ مجھے اس وقت وہ اب نارمل لگ رہی تھی، شاید مجھے ہی نہیں، اس وقت وہ آپ سب کو بھی اب نارمل ہی لگتی۔ تمہیں چیزیں چاہیے نا؟ چیزیں میں دوں گی تمہیں، تمہارے مانگے بغیر، تمہارے کہے بغیر، جیسے لوگ بھکاری کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھو پیپرز، میں نے سب کچھ تمہارے نام کر دیا ہے، یہ فیکٹری، یہ گھر، اپنی ساری جائیداد، سارے اکاؤنٹ، سب کچھ۔ وہ ایک دم کہتے ہوئے الماری کی طرف گئی اور اس نے کاغذات کا ایک ڈھیر میری طرف اچھال دیا تھا۔ میں دم بخود تھا، کیا خدا اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ اس وقت میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا، اور اس سب کے بدلے مجھے تم سے بس ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، چھٹکارا، طلاق، ابھی اور اسی وقت اس کاغذ پر۔ سارے کاغذات اچھالنے کے بعد وہ ایک آخری کاغذ ہاتھ میں لے کر میرے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا قلم میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ میں چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا، پھر میں نے اس کے ہاتھ سے قلم اور کاغذ پکڑ لیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر کاغذ رکھ کر میں نے طلاق نامہ لکھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے، لیکن میں نے کیا غلط کیا؟ اگر خدا پلیٹ پہ رکھ کر مجھے کچھ دے رہا تھا تو میں انکار کیوں کرتا؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ایسی صورتحال میں انکار کرتے ہوں گے؟ میں نے کاغذ کو سائڈ ٹیبل پر ہی رہنے دیا تھا۔ سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے میں نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ یقین کریں، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی کی آنکھوں کو دھواں بنتے دیکھا تھا۔ چند سیکنڈز وہ پھلکیں جھپکائے بغیر میرے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اپنی مٹھی میں بھینچ لیا، پھر قالین پر الٹے قدموں چلتی ہوئی وہ دروازے تک گئی تھی اور جوتا پہنے بغیر نکل گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ جانے سے پہلے کچھ کہے گی، اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے اس وقت وہ اب نارمل لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن چند لمحوں کے لیے میں اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تیزی سے سیڑھیاں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دینے کی کوشش نہیں کی، بس دیکھتا رہا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر میں نے باہر جھانکا۔ گیٹ پر جلنے والی لائٹس میں وہ اسی طرح تیز قدموں سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ پھر میں نے ایک چوکیدار کو گیٹ کھولتے اور اسے گیٹ سے نکلتے دیکھا تھا، اور پھر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نہیں جانتے اس کے جانے کے بعد میرا پہلا احساس کیا تھا؟ خوشی کا، بے تحاشا خوشی کا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں رقص کروں، کہے لگاؤں، چیخوں، چلاؤں۔ میں قتل جیسے بڑے گناہ سے بچ گیا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ بھی حاصل کر لیا تھا جس کی خاطر میں نے ملیحہ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا فون جو میں نے کیا تھا وہ شہلا کو تھا۔ آپ کو چونکنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کریں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے شہلا کو ملیحہ سے شادی پر منا لیا تھا۔ وہ دراصل میری سارا منصوبہ بندی سن کر ہی رضامند ہوئی تھی۔ تب تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اسے قتل کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ شاید تب تک مجھے امید تھی میں اس کام کے بغیر ہی اس کی فیکٹری پر قابض ہو جاؤں گا۔ خیر، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہلا میری بات مان گئی تھی۔ ملیحہ سے شادی کے بعد میں نے اس کے لیے بھی بہت کچھ کیا تھا۔ اسی رشتے کے بغیر ہی میں نے اس کا اور اس کے گھر کا پورا خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب میں ملیحہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا، لیکن وہ جلد از جلد اس گھر میں آنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے فون پر جب اسے بتایا تو وہ جیسے چیخ اٹھی تھی۔
اسے یقین نہیں آیا تھا کہ خدا ہم پر اتنا مہربان ہو سکتا ہے۔ بہرحال خدا مہربان ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ دن بعد ایک وکیل میرے پاس آ کر کچھ اور کاغذات بھی میرے حوالے کر گیا۔ میں نے باقاعدہ طور پر سارے کاغذات کو اپنے وکیل سے چیک کروایا تھا۔ سب کچھ واقعی مکمل تھا۔ کچھ پرابلمز تھے تو ملیحہ کے وکیل نے وہ بھی حل کر دیے تھے۔ چند ماہ بعد میں قانونی طور پر ملیحہ کی تمام جائیداد کا مالک بن چکا تھا، اور جب یہ کام مکمل ہو گیا تو میں نے سب سے پہلے کام شہلا سے شادی کا کیا تھا۔ یہ وہی تو تھی جس کی محبت نے مجھے اس دور کا کوہ کن بننے پر مجبور کیا تھا۔ بڑی دھوم دھام سے میں اسے بیاہ کر اس گھر میں لے آیا تھا۔ ملیحہ کے کمرے کو لاک کر دیا گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے کمرے میں شفٹ ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے اس کی درازوں سے ساری جیولری اور روپیہ نکال کر میں نے شہلا کے حوالے کر دیا تھا۔ ملیحہ کے پاس لاکھوں کا زیور تھا، مگر اسے جیولری پہننے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ شہلا کو شوق تھا اور وہ سب اس پر جچتا بھی تھا۔ زندگی تب بھی بہت ٹھیک گزر رہی تھی۔ میں اور شہلا بہت خوش تھے۔ ہم دونوں کے خواب جو پورے ہو گئے تھے۔ میں فیکٹری پر بہت محنت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے صرف ایک فیکٹری میرا خواب نہیں تھی۔ میں 1+1=11 کے فارمولے پر عمل کر رہا تھا، اور اس رات کے 3 بجے اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ عجیب بات تھی کہ آنکھ کھلنے کی وجہ ملیحہ تھی۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، روتے ہوئے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے۔ بس فرق یہ تھا اس بار میں نے اسے اپنے کمرے کی قالین پر نہیں، ایک لمبے چوڑے اجاڑ میدان میں دیکھا تھا، اور اس بار اس نے ایک بار بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ ملیحہ ہی تھی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر یہ سچ ہے، میں باقی رات سو نہیں سکا۔ پہلی بار مجھے خیال آیا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ دولت کے بغیر خالی ہاتھ اسے کس نے قبول کیا ہوگا؟ مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس دن اس کے گھر سے چلے جانے کے بعد میں کئی دن تک منتظر رہا کہ وہ آئے گی اور اپنا سامان لے جائے گی۔ کوئی بھی اس طرح تو گھر کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ نہیں، اس نے کسی کے ذریعے کچھ منگوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ جان سکوں کہ اسے شہلا اور اپنے قتل کے منصوبے کا کیسے پتہ چلا۔ یہ تو مجھے ملازموں سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ میرے کراچی جانے کے بعد باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی تھی، اور یقیناً ڈاکٹر نے اگر اس کے ٹیسٹ کروائے ہوں گے تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکی ہوگی کہ اسے زہر دیا جا رہا ہے، مگر میں یہ نہیں جان سکا کہ اسے شہلا کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں اس پوری رات جاگتا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں، لیکن صبح آفس جاتے ہی میں نے سب سے پہلے ملیحہ کے وکیل کو فون کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں، انہوں نے مجھے اپنا فون نمبر دیا تھا۔ میں اسی فون نمبر پر رنگ کر کے ان سے بات کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے ایک فون نمبر لکھوا دیا۔ میں نے اس فون نمبر پر رنگ کی تھی۔ ہاں، وہ چند ہفتے یہاں رہی تھی، مگر جب جائیداد آپ کے نام ٹرانسفر ہو گئی تو ایک دن وہ کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ فون نمبر ملیحہ کی ایک دوست کا تھا، اور فون کرنے پر اس کی والدہ نے مجھے یہی جواب دیا۔ میں نہیں جانتا پھر مجھے کیا ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں ہر بار نمبر گھماتا رہتا جو اس کے کسی رشتہ دار کا ہو سکتا تھا، اور میری ڈائری میں تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھ سے شادی سے پہلے وہ رشتہ داروں کی کچھ زیادہ قریب نہیں تھی، اور شادی کے بعد تو بالکل ہی کٹ کر رہ گئی تھی، اور اب جب وہ خالی ہاتھ تھی تو ان لوگوں کے پاس کیسے جا سکتی تھی، یا اگر چلی بھی جاتی تو وہ اسے کیسے رکھ سکتے تھے؟ مگر پتہ نہیں کیوں مجھے آس تھی۔ اگلے کئی ہفتوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے پورا شہر پھرتا رہا۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ اپنی دوست کے علاوہ کسی اور کے پاس گئی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے اس کی تلاش ختم کر دی تھی، مگر اس رات سے لے کر 30 سال تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں رات کو سلیپنگ پلز لیے بغیر سویا ہوں۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی۔ جب وہ میرے پاس تھی تو مجھے صرف شہلا کا خیال آیا کرتا تھا، اور جب وہ چلی گئی تو میں اس کے ایلوژن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلتا اور وہ میرے اور شہلا کے درمیان آ جاتی۔ مجھے پتہ نہیں چلا اور میں شہلا کے چہرے پر اس کے چہرے کو تلاش کرنے لگا۔ ملیحہ بہت عجیب تھی۔ بعض دفعہ وہ مجھے رات کے 2 بجے اٹھا دیتی۔ میرا دل چاہتا تھا میں تم سے بات کروں فاروق۔ پہلے جب میں رات کو کبھی اس طرح اچانک بیدار ہوتی تو ایسا کوئی نہیں ہوتا جس سے میں بات کر سکتی، مگر اب تم ہو تو پھر میں تم سے بات کیوں نہ کروں؟ وہ آنکھیں بند کیے میرے کندھے پر سر رکھے بولے جاتی، اور میں دل ہی دل میں اس طرح نیند خراب ہونے پر پیچتاب کھائی جاتا۔ ہر بار جب شہلا میرے کندھے پر سر رکھتی تو مجھے ملیحہ یاد آ جاتی، اور پھر شہلا کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ جب ملیحہ کو مجھ پر بہت پیار آتا تو وہ میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیتی، پھر وہ سارا وقت وہی ہاتھ پکڑ کر بات کرتی رہتی۔ کبھی وہ ہاتھ اپنے گال سے لگا لیتی، کبھی بالوں پر رکھ لیتی،
کبھی اسے دونوں ہاتھ میں لے کر بڑی محبت سے سہلاتی رہتی، یوں جیسے وہ ہاتھ اس وقت مجسم تھا۔ ہر بار جب شہلا اس ہاتھ کو پکڑتی تو میرا دل چاہتا میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑا لوں۔ مجھے لگتا جیسے اس کا لمس ملیحہ کے لمس کو معدوم کر دے گا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے بیڈ روم میں جانا شروع کر دیا۔ وہ کمرہ پہلے ہی کی طرح تھا، بس ہر چیز پر گرد کی ایک بھاری تہ چڑھتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی رات کے پچھلے پہر وہاں جاتا چیزوں کو ہی صاف کرتا رہتا، اس وقت میں جیسے اپنے آپ میں نہیں ہوتا تھا۔ عجیب بات ہے نا، مگر یہ سب سچ ہے، مگر مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، کبھی بھی نہیں۔ اگر وہاں نہ جاتا تو اس رات مجھ پر وہ ہولناک انکشاف بھی نہ ہوتا۔ بعض لوگوں کو تقدیر مارتی ہے، بعض کو وہ خود۔ میرا خیال ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ میں آپ کو اس انکشاف کے بارے میں بتا رہا تھا، ہولناک انکشاف کے بارے میں۔ اس رات ہی میں اس کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھول کر چیزوں کو ترتیب دینے میں مصروف تھا جب میرے ہاتھ کچھ کاغذ لگے تھے۔ مجھے انہیں دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دیکھے وہ کچھ رپورٹس تھی جن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے خون میں اس خاص قسم کے زہر کے اثرات تھے جو میں اسے دیے جا رہا تھا۔ ان رپورٹس میں کچھ اور بھی تھا، وہ پریگننٹ تھی۔ میں جانتا ہوں آپ ساخت ہو گئے ہوں گے، میں بھی اس رات اسی طرح سکتے میں آیا تھا، اور آج 30 سال بعد تک یہ سکتہ اسی طرح قائم ہے۔ وہ رپورٹس انہی 2 ہفتوں میں بنوائی گئی تھی جب میں کراچی میں تھا۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف عورت بھی وہ نہ کرتی جو اس نے کیا تھا۔ مجھ سے طلاق لی یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پریگننٹ تھی، ہر چیز میرے منہ پر مار دی اور پھر کسی نام و نشان کے بغیر دنیا میں غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً آپ بھی ایسی کسی احمق عورت کو نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے وہ رپورٹس وہیں رکھ دی تھی۔ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں پھر میں نے کیا کیا ہوگا۔ میں نے اس ڈاکٹر سے رابطہ کیا جس نے وہ رپورٹس دی تھیں۔ نہیں، یہ بس ایک بار ہی آئی تھی، پھر دوبارہ نہیں آئی۔ مجھے وہی جواب ملا تھا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ پھر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جو کر سکتا تھا میں نے کیا تھا۔ آپ یقین کریں، میں نے واقعی ہی اس کی تلاش کے لیے سب کچھ کیا تھا، سب کچھ، دعا بھی، مگر وہ نہیں ملی۔ میں نے دعا کی تھی وہ مل جائے۔ خدا میرے جیسے لوگوں کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا، اس لیے وہ نہیں ملی۔ میں یہ جان گیا تھا، مگر تب جب میں اس کے مل جانے کی دعا کر چکا تھا، ورنہ شاید میں اس کے نہ ملنے کی دعا کرتا۔ میں اس کے کمرے میں تب تک جاتا رہا جب تک شہلا کو علم نہیں ہوا، اور ایک رات میرے پیچھے آ گئی تھی۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں گیا، کم از کم تب تک جب تک میں شہلا کے ساتھ اسی گھر میں رہا۔ 3 سال میں نے بہت ترقی کی ہے۔ ملیحہ کی فیکٹری کے علاوہ 7 اور فیکٹریاں لگا لی ہیں، جن کے سامنے ملیحہ کی فیکٹری بہت چھوٹی اور معمولی لگتی ہے۔ اس شہر کے علاوہ چند اور شہروں میں بھی بہت شاندار بنگلے تعمیر کروا لیے ہیں، جن کے سامنے اب ملیحہ کا بنگلہ ایک ڈروا لگتا ہے۔ ملیحہ کی فیکٹری اب منافع کم دیتی ہے، مگر اس پر اخراجات زیادہ اٹھتے ہیں۔ میرے بیٹے چاہتے ہیں اس فیکٹری کو بند کر دیا جائے۔ میرے زندہ رہنے تک تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ ملیحہ کا بنگلہ بہت پرانا ہو چکا ہے، مگر میں نے وہاں کی ہر چیز محفوظ رکھی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ملیحہ کے زمانے میں تھی۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے شہرا نے اصرار کیا تھا میں وہ گھر بیچ دوں۔ 30 سال کی ازدواجی زندگی میں ہمارے درمیان واحد جھگڑا اسی بات پر ہوا تھا۔ اس کے بعد کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا۔ شہلا نے دوبارہ کبھی وہ گھر بیچنے کے لیے نہیں کہا۔ شاید میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں ہر روز کچھ وقت کے لیے وہاں ضرور جاتا ہوں۔ گھر کے اندر نہیں جاتا، صرف باہر لان میں بیٹھ کر آ جاتا ہوں۔ اندر جانے سے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ 30 سال سے میں صرف یہ سوچ رہا ہوں میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر میری قسمت میں دولت تھی تو وہ مجھے ملنا ہی تھی، چاہے میں ملیحہ کو اس کا ذریعہ بناتا یا نہ بناتا۔ 30 سال سے میں سوچ رہا ہوں اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اسے مجھے سے سب کچھ چھین کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دینا چاہیے تھا۔ اس نے اس کے برعکس کیوں کیا؟ خود گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور کہاں چلی گئی؟ 30 سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں کیا وہ زندہ ہے، اس شہر میں ہے؟ اور اگر ملیحہ زندہ ہے تو پھر وہ بھی زندہ ہوگا یا زندہ ہوگی؟ 30 سال سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کیا ملیحہ نے اسے میرے بارے میں بتایا ہوگا سب کچھ؟ 30 سال سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کیا وہ دونوں مجھے یاد کرتے ہوں گے محبت سے؟ اور 30 سال سے میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے 30 سال کیسے گزارے ہوں گے۔ آپ یقین کریں میں واقعی سوچتا ہوں میں نے ملیحہ کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور 30 سال سے اس کا خیال میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں، اب آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ یقین کریں مجھے بالکل بھی اس سے محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں شہلا سے محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، تو
تو جب میں شہلا سے محبت کرتا ہوں پھر مجھے ملیحہ سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے دراصل ملیحہ سے عشق